نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سارے احباب محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سریلا مکان سے طلب ہوئی. توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. ذرا بولیے نا سبحان اللہ. ایک بار پھر بولیے. سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن الجمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. سب تعریفیں حمدیں اللہ عز و جل کے لیے. درود و سلام والدعا کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما ذاق البصر کی حسین آنکھوں والے، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کا یہ پروقار پروگرام مولانا بشیر احمد صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ختم چیلم ہے. میں اور آپ سب حاضر خدمت ہیں. اللہ رب العزت مولانا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. جانا ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ نے بھی اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے. صدا نباغی بلبل بولے، صدا نباغی بلبل بولے، صدا نباغ بہاراں. ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی روح اس دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر بقا کی طرف جانا ہے. اللہ رب العزت جب ہمارا وقت آئے تو ایمان سلامت رکھے. اونچا بولیے گا آمین. جو ایمان کی دولت بچا گیا نا،
جو ایمان کی دولت بچا گیا، جو ایمان کی گٹھڑی کھلنے سے بچ گیا، کامیاب ہو۔ ہم نے کامیابی سمجھا دولت کو، ہم نے کامیابی سمجھا زمین اور جائیداد کو، یہ سارا کچھ یہیں رہنے والا ہے، ساتھ جانا ہے تو ایمان کی دولت۔ کیا چیز؟ کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا۔ یارو مقصد تھا، ہم ایسے نہیں صرف گھومنے کے لیے نہیں آئے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم گھومنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم چائے کے بھٹے پہ بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم صرف یہ دنیا کا جو روشنی ہے، یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ بازاری چور بازاری جو ہے، صرف اس کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارا کچھ مقصد تھا، ہمارا کچھ مقصد تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بندے تجھے بھیجا تھا نا، میرے رب نے، توجہ میری طرف رکھیے گا، بہت سارا لنگر ہوگا، بیٹھ جائیے، آپ بات سنیں، اللہ آپ کو بہت سارا نوازے، اس طرح پھر توجہ نہیں رہتی۔ میرے رب نے ہمیں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم دنیا پر کس لیے آئے تھے؟ قتل و غارت کرنے کے لیے؟ چور دغا فریب کے لیے؟ نہ، اللہ نے آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے قسم ارشاد فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیری تخلیق سے پہلے رب نے کتنی قسمیں ارشاد فرمائی تھی، یاد کر، تیرا مقصد، تجھے حیات بخشی میرے رب نے صرف عیاشی کے لیے نہیں، تجھے حیات بخشی میرے رب نے دنیا دیکھنے کے لیے نہیں، تجھے حیات بخشی میرے رب نے صرف سیر و سیاحت کے لیے نہیں، تجھے حیات بخشی میرے رب نے صرف ڈاکے اور فریب کے لیے نہیں، تجھے حیات بخشی میرے رب نے تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے شہرت دی، تجھے مقام دیا، تجھے مرتبہ دیا، عظمت دیے، مرتبے دیے، اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے میرے بندے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ رات کی چاندنی، یہ کہکشاں، یہ اگتا ہوا زمین سے سبزہ، یہ چلتے ہوئے دریا، مالک کس کے لیے؟ فرمایا میرے بندے، جب تم میرا بن جائے گا نا، تو ہر چیز غلامی کے لیے میں تجھے عطا کروں۔ یہ سارا کچھ تیرے لیے میں نے بنایا ہے میرے بندے، یہ سارا کچھ
بندے تو ان کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اس نے علامہ اقبال نے، وہ مرد قلندر، وہ تصوف کا بادشاہ، اس نے کہا تھا جب آپ کا باپ کا انتقال ہوا نا، حضرت علامہ اقبال کے جب باپ کا انتقال ہوا تو آپ نے ایک آہ بھری اور ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے شاعر مشرق تو کہیں گے، مجھے سکالر تو کہیں گے، میرے نام کے ساتھ بڑی بڑی ڈگریوں کا لفظ تو آئے گا، لیکن آج کے بعد مجھے کوئی والی کہنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے بعد مجھے کوئی والی کہنے والا نہیں ہوگا۔ باپ سرا دے تاج محمد، باپ سرا دے باپ محمد تے ماما ٹھنڈیاں چاواں۔ حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایک چل چلی دا میڑائی، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم انسان تھے۔ جانا تو ہے آخر جو ہم وقت لے کے آئے ہیں وہ جانا ہے، آخر جانا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، اصل زندگی کیا ہے، اصل جینا کیا ہے؟ مرنا ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت یہ ایک حقیقت ہے، لیکن زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ پھر عرض کر دوں، زندگی اور موت کیا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی زندہ رہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کرے۔ میری نظر جو ہے بار بار گھڑی کی طرف جاتی ہے، اس لیے میں موضوع کو جو ہے اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری تھی جو میں کر جاتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، کیا کرے؟ اچھے عمل کرے، چنگے عمل کرے، نیک عمل کرے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ صرف مرد کرے، فرمایا عورت بھی کر سکتی ہے۔ ساتھ پھر شرط بھی لگا دی، ارشاد فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیا ہو جی؟ مومن ہو۔ کیونکہ بعض لوگ غیر مسلم ہیں، وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آنکھیں عطیہ کر رہے ہیں، دل عطیہ کر رہے ہیں، کئی ایک خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں پہ آ کے دائرہ لگا دیا، فرمایا ہر اچھے کام کرنے والا
ہر اچھے کام کرنے والا، ہر اچھے کام کرنے والا اس کو یہ جزا نہیں ملے گی. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والا مومن ہو. یا اللہ پھر کیا ملے گا؟ یا اللہ پھر اچھے کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے، مومن بن جانے سے ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یار یوم علی گزرا ہے تو اتنا ڈھیلے انداز سے تو علی نہ کریں، ذرا زور سے لگائیں، زور سے لگائیں اور زور سے. اجازت ہے تو ایک نعرہ میں لگا دوں، کیونکہ یوم علی ابھی ابھی گزرا ہے 13 رجب کو، تو کیوں نہ ایک صرف نعرے کی شکل میں علی علی کر لیں. فرمایا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ذرا زور سے زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، زمین بولی زمن بولا، زمین بولی زمن بولا. میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. میں عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پھر اسے طیب و طاہر زندگی عطا. کیا فرمایا؟ ہم اسے طیب و طاہر، کیسی زندگی؟ پاک زندگی. کیسی زندگی؟ جیسی مولانا بشیر احمد صاحب. کیسی زندگی؟ طیب و طاہر زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہماری زندگی اور ہے، یہ اللہ والوں کی زندگی اور ہے. ہمارا جینا اور ہے، ان کا جینا اور ہے. ہماری موت اور ہے، ان کی موت اور ہے. یہ اور لوگ ہیں، ہم اور لوگ ہیں. ہماری زندگی من چاہی زندگی ہے، ان کی زندگی رب چاہی زندگی ہے. ہماری زندگی من چاہی زندگی ہے اور ان کی زندگی من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی. حضرت امام زین العابدین آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، جناب فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً یہ کیا ہے؟ فرمایا هُوَ مَعْرِفَةُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی معرفت کو پا جائے، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر آ جائے، جو خشیت الہی کو حاصل کر لے، اس کی زندگی طیب زندگی. جو ڈر جائے نا اللہ کے خوف سے، جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے، جو اپنے سینے میں خشیت الہی کو بٹھا لے، وہ زندگی طیب و طاہر زندگی ہے. پھر کیسا ڈر، کیسا خوف؟ اٹھائیے نا قرآن، سورۃ یوسف نکالیے. زلیخا کمرے کے اندر جا کر کے بت کے اوپر کپڑا ڈال کے کہنے لگی حیت لک یوسف اندر آ جائیے نا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے بند ہو چکے ہیں، کوئی ہمارے درمیان کوئی موجود نہیں ہے، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے. بت پہ کپڑا ڈال چکی ہے، سمجھتی ہے یہ بت بھی دیکھتا ہے، اس لیے بت پہ کپڑا ڈال کے گناہ کی دعوت دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اندر بلایا تو
حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال معاذ اللہ، زلیخا تو نے تو کپڑا ڈال کے سمجھ لیا کہ میرا جو تیرا جو رب ہے وہ دیکھتا نہیں، میرا وہ رب ہے جو 7 پردوں میں بھی دیکھ لیتا، میرا وہ رب ہے جو 7 پردوں میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے معرفت الہی کہ بندہ یہ سمجھے رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے، جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ بیٹھے ہو نا، یوں کیمرہ چل رہا ہو اور آپ کو کہہ دیے جائے کہ جناب آپ لائیو جائیں، کیا بولا جائے کہ آپ شاید بات نہ سمجھیں، دوسری زبان میں یوں کہہ لیں، آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ جو تصویر ہے نا یہ نیٹ پہ جا رہی ہے، یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہے، یہ ابھی آپ لائیو نظر آ رہے ہیں، تو آپ فوراً اپنے کپڑے کو، اپنے بالوں کو، اپنی ٹوپی کو یا اپنی دستار کو فوراً سیٹ کریں گے، فوراً اپنے جسم کو سنبھالیں گے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ یارو ٹی وی کے سامنے بندہ ہو، ٹی وی کے سامنے بندہ ہو، کیمرے کے سامنے ہو، آن ایئر ہو، لائیو ہو، تو اپنے جسم کو سنبھالتا ہے۔ تو جب بندہ ہر وقت رب کے سامنے، جب ہر وقت بندہ رب کے سامنے، جب ہر وقت ہی بندہ رب کے سامنے ہو، تو پھر کیوں نہ سنبھالے گا؟ مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، مولا کائنات، شیر خدا، اسد اللہ، فاتح خیبر، امام محشر، آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ جلال میں آئے، ارشاد فرمایا لوگو تم کبھی کبھی کی بات کرتے ہو، علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ لے۔ علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ لے۔ یہ ہے معرفت الہی کہ ہر وقت بندہ جو ہے یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ اللہ والے جن کی بات میں نے شروع کی تھی کہ ان کی زندگی الگ، ہماری الگ، ان کا جینا الگ، ہمارا الگ، ان کی موت الگ، ہماری الگ۔ ایک بات کر دوں، یہ فیصلہ آباد ہے نا، نام سنو گے جی؟ کیوں جی سنو گے نام؟ وہاں کے نا ایک پرانے بزرگ گزرے، مجذوب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، منگل کا دن تھا، آپ کا جنازہ جا رہا ہے، جس گلی سے جنازہ گزر رہا تھا نا، چھت کے اوپر نا کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ عام طور پر جب جنازہ گزرتا ہے تو لوگ چہرے کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ نا اوپر سے دیکھ رہی تھی آپ کے چہرے کو۔ جب قریب آیا نا جنازہ اس اللہ کے ولی کا، اللہ کے پیارے کا، ایک عورت کہنے لگی آج وار کیے، دوسری عورت بولی جناب آج منگل کا دن۔ کیا دن؟ عورت چہرے کی طرف، اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعرات کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں پیر کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعے کے دن، ایک کنج کا ولی ہے جڑا منگل والے دن مر گیا۔ یہ کنج کا ولی ہے، یہ کیسا ولی ہے جو منگل والے دن مر گیا؟
اللہ کے ولی تو مرتے ہیں جمعرات کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعے کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں پیر کے دن۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ کوٹھے پہ، چبارے پہ، چھت پہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے اللہ کے ولی کا جنازہ نیچے سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے ولی کی کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعے کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں پیر کے دن، اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعرات کے دن، تو آپ نے یوں کر کے کفن کو سمیٹا اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کے ولی مرتے ہیں جمعے کے دن تو ہم بھی پھر جمعے کے دن، تو ہم بھی پھر۔ اور یاد رکھیے گا مولانا بشیر احمد صاحب کی بھی انتقال پیر کے دن، اس دن بھی پیر اتوار کی رات گزر گئی تھی، یعنی شام سورج غروب ہو گیا تھا، پیر کا دن شروع ہو گیا تھا، تو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو مزید قریب کرتے ہوئے میرے دامن میں اب 10 منٹ ہے صرف بقایا، 10 سے بھی کچھ کم، ایک دو جملے صرف 10 منٹ کے اندر، بڑی مہربانی، 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی نظر کرنا ہے۔ امید ہے آپ اس جملے کو اپنے دل کی پرت پر سجا لیں گے، کیونکہ آج کل جو دور ہے یہ موبائل کا دور ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑی سی۔ یہ حویلیاں شہر ہے ہزارہ کی طرف، ہزارہ جو ڈویژن ہے وہاں پہ نا وہ شہر حویلیاں۔ بابا جی بس بہت ہو گیا، آپ بیٹھیں، آپ گفتگو سن لیں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ وہاں کا نا ایک بابا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن کے جو ولی کامل گزرے ہیں نا، ان کا مرید تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ توجہ میری طرف، ایک بار نا سبحان اللہ بولے۔ تھا بڑا غریب، بڑا کمزور سا تھا، تو ہر سال نا یہ حویلیوں سے پیدل کوٹ مٹھن جاتا، ایک لنگی خریدا۔ یہ رات کو جو آج کل کے بابے ہیں نا، پرانے بزرگ جو ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے نا وہ تہمت جو باندھتے ہیں نا اس کو لنگی، ہماری زبان میں اس کو لنگی بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، لیکن وہ رات کو جو باندھنے والی چادر ہے وہ لنگی خریدتا اور ہر سال الجا کر کے خواجہ غلام فرید کو وہ لنگی پیش۔ ایک بار کیا ہوا، جیب میں پیسے نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، وہ لنگی خرید نہ پایا، تو دل میں خیال کہ لنگی خریدی نہیں تو اس دفعہ پیر کی زیارت بھی نہ کروں، ہر سال لنگی لے کے جاتا ہوں، کپڑا لے کے جاتا ہوں، اس دفعہ خالی ہاتھ کیسے جاؤں۔ دل میں عشق تھا، دل میں محبت تھی، دل میں پیار تھا، اور پیار صرف مرید کے دل میں نہیں تھا، پیر کے دل میں۔ صرف مرید ہی پیر سے پیار نہیں کرتا تھا، پیر بھی مرید کے انتظار میں رہتا تھا۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہی خواجہ غلام فرید، وہی خواجہ غلام فرید جنہوں نے سرکار کے عشق میں کمال حاصل، سرکار کے عشق میں کمال حاصل کیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس عشق میں سے ایک قطرہ مل جائے، اس عشق میں سے ایک قطرہ مل جائے۔ عشق ازلدہ، عشق کرمدہ ازلی قطرہ، تے میں دے بس نہیں، اکنا لبھنا ہاتھ نہ آوے، اکنا دے وچ راہی۔
شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، قاری صاحب کے پیر و مرشد ہیں. اللہ رب العزت میرا شریف کے آستانے کو شاد اور آباد رکھے. حضرت خواجہ غلام فرید کی بات ہو رہی تھی، اللہ والوں کی بات ہو رہی تھی. یاد ہے نا جی؟ کیوں جی یاد ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تن تندور تے ہڈیاں بالن، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اساں آواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے، لون پلیتھن لایا. غلام فریدا میں ساری تیری، تیوں اجے اتبار نہ آیا. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. ذرا اونچی بولیے گا آمین. ایک بار پھر بولیے گا آمین. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. یہ اللہ والے، ان کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. میرے مسلک کا امام ہے، لوگ اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. نام امام احمد رضا ہے. جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، سبز گنبد کی جالیاں ہیں، مدینہ طیبہ ہے. عرض کرتے ہیں حضور جالیوں سے پردہ ہٹائیے نا، احمد رضا کو جلوہ دکھائیے نا، زیارت کرائیے نا، ذرا دید کرائیے نا. زیارت ہوتی نہیں. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، دیوانہ وار پھرتے ہیں، دیوانہ وار پھرتے ہیں. پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کبھی کانٹے چبھتے ہیں، کبھی در و دیوار کو چومتے ہیں. لفظوں میں عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. اے بہار پھرتے ہیں تیری کیوں کوئی پوچھے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ذرا اونچی بولیے گا سبحان اللہ. کیڑا وقت ملن دا اوسی، ڈول اساں دے ویڑے اوسی. کیڑا وقت ملن دا اوسی، ڈول اساں دے ویڑے اوسی. کیڑا وقت ملن دا اوسی، ڈول اساں دے ویڑے اوسی. جو محبت والے ہیں، جو عقیدت والے ہیں، جو عشق والے ہیں، ذرا اپنے من کے مندر میں جھانک کے سنے کے صحیح، ذرا التجا تو کریں. کیڑا وقت ملن دا اوسی، لو ڈول اساں دے ویڑے اوسی. میں عرض کر رہا تھا ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا. وہ لنگی لے کے ہر سال جاتا ہے، لنگی لے نہیں پایا. ادھر یہ تڑپ رہا ہے، ادھر کوٹ میٹھن کا شہنشاہ تڑپ رہا ہے. پورا سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا. دوسرا سال آیا نا، کچھ پیسے جمع ہوئے، 2 لنگیاں خریدی. ایک پچھلے سال والی قضا اور ایک آنے والا سال لنگیاں لی. پیر مٹھن کی بارگاہ میں لنگیاں پیش کی. خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا ماچس لے کے آئے. خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا ماچس لے کے آئے. ماچس آئی، آپ نے تیلی جلائی، ان لنگیوں کو آگ لگا دی. مرید نے آنکھ بھر کے عرض کی حضور میرا نذرانہ پسند نہیں آیا، حضور نذرانے میں کمی رہ گئی ہے، پسند نہیں آئی. آپ کی آنکھوں میں اتھرو آئے. ارشاد فرمایا اون چیز کو بالا جڑا یار کو ملنے سے رکاوٹ بن جائے. اون چیز کو بالا، آگ لگا دے جو یار کو ملنے سے رکاوٹ بنی رہے. حضرت مکرم، میں نے عرض کی تھی، میں نے بات چھڑی تھی موبائل پہ. یارو انگریز نے یہ موبائل بنایا تھا دوریاں مٹانے کے لیے، ہم نے اس کا استعمال کر لیا دوریاں بڑھانے کے لیے. ہم نے اس موبائل کا
استعمال شروع کر دیا دوریاں بڑھانے کے لیے. پاس بیٹھ کے بھی ہم دور ہوتے ہیں. حضرات مکرم بس اس پہ ایک جملہ بولنا ہے. مدینہ طیبہ ہے, سرکار تشریف فرما ہے. بڑی سپیڈ کے ساتھ سنیے گا, بڑی سپیڈ کے ساتھ. سرکار نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ نا نیکی کی چابی ہوتی ہے. کچھ لوگ نیکی کی اور گناہ کا تالا ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر کے نا دل کرتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر کے نا دل کرتا ہے ہم بھی کیا بن جائیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس آنے سے دل کرتا ہے یار ہم. کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس آنے سے دل کرتا ہے ہم بھی کیا کریں, داڑھی نہ رکھ لیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس صحبت مل جائے نا تو دل کرتا ہے ہم بھی نماز نہ شروع کر لیں. کچھ ہوتے ہیں جو نیکی کی, میرے نبی نے فرمایا نیکی کی چابی ہوتے ہیں, گناہ کا تالا ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھ کر کے نیکی کرنے کو دل کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھ کر کے نیکی کرنے کو کیا کرتا ہے, دل کرتا ہے. بس یہی میں اپنی پورا جو ماحول بنایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اب کیا کرنا ہے, آپ نے موبائل کو نکالنا ہے اور موبائل کو نکال کر کے اس کے اندر واٹس ایپ ہوگی. کیا ہوگا, واٹس ایپ کو کھولنا ہے. جب واٹس ایپ کھلے گی تو اس میں آپ کو اپنے دوستوں کے نمبر نظر آئیں گے. کیا آئیں گے, نمبر نظر آئیں گے. واٹس ایپ آیا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے ان واٹس ایپ کو بھی دیکھنا ہے, ان میسج کو بھی دیکھنا ہے جو آپ نے اپنے دوست کو بھیجے ہیں, اور اس واٹس ایپ کو بھی دیکھنا ہے جو دوست نے آپ کو بھیجے. پھر غور کیجئے گا, ان میں سے جس کو بھی دیکھنا ہے جو آپ نے بھیجے ہیں, اور ان کو بھی دیکھنا ہے جو آپ کی طرف آئے. تو جب یہ دیکھ لیں گے, واٹس ایپ کھولیے گا تو دیکھیے گا کون سا دوست ہے جس کا میسج کھول کے کنجری کی تصویر نظر آتی ہے, اور کون سا وہ نیکی والا دوست ہے جس کا میسج کھولنے سے سبز گنبد کی حرالی نظر کون سا دوست ہے جو آپ کو کنجری کی تصویر دکھاتا ہے, اور کون سا دوست ہے جو آپ کو مدینے والے کی یاد دلاتا ہے. تو سمجھ جائیے گا یہ والا دوست جو کنجری والا ہے وہ گناہ کی چابی ہے, اور جو مدینے کی یاد دلاتا ہے وہ نیکی کی چابی ہے. میرا ٹائم پورا ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ کسی موڑ پہ پھر بات ہوگی. اللہ رب العزت قاری صاحب کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو مرنے کی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اجازت دیں تو ایک بات اور کر دوں. یہ موبائل پہ مووی بنتی ہے نا, اس طرح آپ کی زندگی کی بھی ایک فرشتے مووی بنا رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ جو تیری زندگی کی میں نے ایک مووی بنائی ہے, تیری زندگی کی مووی بنائی ہے, اور تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ, تیری زندگی کا, اب تو صرف گھر والے ہیں نا, قیامت کے دن سارے ہوں گے.
اب تو گھر والے ہیں نا، گھر والے ہیں نا، گھر والے ہیں نا. جس مووی سے تو احتیاط برت رہا ہے، قیامت کے دن رب کا دربار سجے گا، سب موجود ہوگے. صرف سارے ہی نہیں، زہرا کا بابا بھی ہوگا. سرکار کے سامنے تیرے گناہوں کا دفتر کھلا ہوا ہوگا. خیال کرنا، اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا کہ سرکار کی بارگاہ میں تجھے جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. جس محفل میں آنسو نکل آئے نا، وہ محفل قبول ہوتی ہے. جس محفل میں آنسو نکل آئیں وہ قبول ہوتی ہے. اس محفل میں بیٹھ کر التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں ہدایت کا رستہ عطا کر، ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی اور نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.